السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ ہم تاریخ اسلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے چیپٹر میں اس سے پہلے ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی ہجرت مدینہ کے نتائج کیا تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ میثاق مدینہ کا جب ایک اسلامی ریاست جو تھی وہ قائم ہوگی۔ اب اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے بعد یہ لازمی تھا کہ اس میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ لہذا مسلمانوں کے تحفظ کے اقدامات کے لیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائحہ عمل تیار کیا۔ اس لائحہ عمل کو یعنی اس معاہدے کو ایک جو تیار کیا گیا تھا اس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میثاق کہتے ہیں معاہدے کو، ایک وعدے کو یا پھر اصولوں کا ایک جو پمفلٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک جگہ پر رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ تو میثاق مدینہ یعنی مدینہ میں اب مسلمان آ کر آباد ہو گئے تھے، تو وہاں پر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، وہاں پر امن و سکون کے لیے جو ایک معاہدہ تیار کیا گیا تھا اس کو میثاق مدینہ کہا گیا۔ لہذا ہجرت کے بعد یثرب یعنی مدینہ النبی کے نام سے مسوم ہو گیا، یعنی اس کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ النبی ہو گیا۔ اب مدینہ میں 4 گروہ آباد تھے۔ کون کون سے 4 گروہ تھے؟ ایک مہاجرین و انصار مسلمان، یعنی مسلمانوں کا گروہ جس میں مہاجرین بھی شامل تھے اور انصار بھی شامل تھے۔ دوسرا منافقین، وہ لوگ جو کہ بظاہر خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے شروع میں ہی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ اصل میں یہ خود ہی بیوقوف ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منافق تھے، دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، بظاہر مسلمانوں کی سازشوں بنانے کے لیے، مسلمانوں کو جاننے کے لیے، ان میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے مسلمان ہونے کا ڈھونگ کرتے تھے۔ تیسرا گروہ تھا یہودیوں کا اور چوتھا گروہ تھا نصارہ یعنی عیسائیوں کا۔ اب یہود جو تھے وہ مدینہ کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے، یعنی مدینہ کی معیشت جتنا بھی کاروباری نظام تھا، ان کی انڈسٹری جو تھی وہاں کی، وہ تمام یہود کے پاس تھا۔ مدینہ کے اطراف میں یعنی اس کے ارد گرد ان کے مشہور قبائل تھے۔ 3 مشہور قبائل تھے، یہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ مدینہ میں یہود کے کون سے 3 قبائل جو تھے وہ آباد تھے، تو ان میں یہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم بصیرت یعنی آپ کی آنکھوں نے، آپ کی نظروں نے جان لیا تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، یعنی مکہ کے جو مشرک تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تھیں وہ مدینہ میں بھی کریں گے۔ ممکن تھا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اندرونی قوتوں سے گٹھ جوڑ کر لیں، یعنی یہود اور نصارہ جو کہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، منافقین تھے جو، ان سے وہ مل جل کر جو ہے وہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حادثات کے پیش نظر مدینہ کی دوسری بڑی قوت یعنی یہود سے ایک معاہدہ کر لیا تاکہ بیرونی جارحیت کے خلاف اہل مدینہ مشترکہ اور متحدہ لائحہ عمل اختیار کر سکیں۔ یہ معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی اہم شرائط درج ذیل ہیں۔ لہذا اگر آپ سے پوچھا جائے کویسچن میں کہ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے، تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ مدینہ میں یہود کے درمیان اور دیگر قبائل کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک معاہدہ تیار کیا گیا تھا اس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ مسلمانوں کو اندرونی یعنی مدینہ کے اندر رہتے ہوئے یہود سے یا نصارہ سے کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ لہذا اس میں جو اہم شرائط تھی وہ یہ شامل کی گئی۔ سب سے پہلے کہ خون بہا اور فدیہ کا قدیم طریقہ جاری رہے گا۔ قدیم طریقہ کون سا؟ جو کہ دین ابراہیم کے مطابق تھا، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے قتل کے بدلے میں قتل یعنی قصاص، اگر کوئی چاہے اپنے لواحقین یعنی کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے لواحقین چاہیں تو قتل کرنے والے کی جان بھی لے سکتے ہیں، اس کو قصاص کہا جاتا ہے، یا پھر چاہیں تو وہ فدیہ لے لیں جسے دیت کہا جاتا ہے، یعنی 100 سرخ اونٹوں کے مطابق اس کی قیمت حاصل کر لے۔ لہذا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا جو طریقہ تھا وہ وہی رکھا جو کہ اسلام سے پہلے تھا۔ فریقین کو ہر قسم کی مذہبی آزادی ہوگی، یعنی یہود، نصارہ اور مسلمان ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ طور پر جو ہے اس کی رسومات، اس کی عبادت کو سارے انجام دے سکیں گے۔ یہود اور مسلمانوں کے تعلقات دوستانہ ہوں گے اور لڑائی کی صورت میں ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا،
یعنی اگر مدینہ میں کوئی لڑ پڑتے ہیں آپس میں یا مدینہ میں باہر سے کوئی جنگ کرتا ہے تو یہود اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں مل کر اس کے خلاف جو ہے مقابلہ کریں گے، وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا، یعنی قریش میں سے کفار مکہ میں سے اگر کوئی آئے گا تو کوئی بھی اس کو پناہ نہیں دے گا اپنے گھر میں۔ مدینہ کو حرم سمجھا جائے گا اور اس میں فسق و فجور اور فساد منع ہوگا۔ حرم یعنی مقدس ترین جگہ سمجھی جائے گی اور اس کے اندر کوئی بھی سازشیں نہیں ہوئے گی، کوئی بھی فساد برپا نہیں کیا جائے گا۔ یہود میں سے جو شخص دامن اسلام سے وابستہ ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، اس پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اس کے خلاف کسی کی مدد نہ کی جائے گی، یعنی جس طرح مکہ میں مشرکین میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، لہذا اس بات کو یہاں پر ختم کر دیا گیا کہ یہود اور نصارہ میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اس پر کسی بھی قسم کا ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی اس کے لیے سازش کرے تو اس میں اس کی مدد کرے گا۔ ہر مجرم اپنے جرم کا وبال خود اٹھائے گا، اس کا حلیف ذمہ دار نہ ہوگا، یعنی اگر بیٹے نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو ہی ملے گی، اس کے باپ کو نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح جو بھی شخص جرم کرے گا اس کی سزا صرف اسی کو ہی ملے گی، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے دوستوں کو، اس کے اہل احباب کو جو ہے اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر مدافعت کریں گے، صلح میں بھی دونوں فریق شریک ہوں گے، یعنی مدینہ پر اگر کوئی باہر کی طرف سے حملہ کرتا ہے تو مسلمان اور یہود دونوں فریق مل کر جو ہے اس کا دفاع کریں گے، اور اگر صلح ہوتی ہے تو اس میں دونوں فریق ہی شامل ہوں گے۔ مشترکہ جنگوں میں یہود اور مومنین کے مصارف مشترک ہوں گے، یعنی ان کے جو لڑنے والے ہوں گے، ان کی جو فوج ہوگی ایک جنگ میں وہ ایک ہی ہوگی۔ جھگڑوں اور اختلافات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی متصور ہوگا، یعنی اگر کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس میں فیصلے کا اختیار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ یہود اور مسلمان اور جتنے بھی قبائل ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ اب میثاق مدینہ کے نتائج کیا ہوئے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی طرف سے اور منافقین کی سازشوں کے پیش نظر جو ایک معاہدہ تیار کیا میثاق مدینہ کے، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس معاہدے کے غیر مسلم شرکا اگرچہ عہد شکن اور کینہ پرور تھے، یعنی وہ معاہدہ کو توڑنے والے تھے، لیکن پھر بھی اس معاہدے کی وجہ سے مدینہ کی فضا پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گئی۔ اس معاہدے کے اہم نتائج درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی، حاکمیت الہی اور قانون الہی کی بالادستی تسلیم کر لی گئی، یعنی ایک ریاست تب قائم ہوتی ہے جب اس کا ایک آئین، ایک دستور تیار ہو جائے، اور میثاق مدینہ جو تھا وہ اسلامی ریاست کا پہلا دستور تھا۔ دستور تیار ہونے کا مطلب تھا کہ مدینہ میں اب مسلمانوں کی باقاعدہ ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، لہذا مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ کے طور پر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، جس میں حاکمیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو جو تھی وہ بلند مقام حاصل تھا۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریقین نے اپنا حکم و منصب اعلیٰ تسلیم کر لیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فریقین یہود و نصارہ اور مسلمانوں نے اپنا منصب اعلیٰ تسلیم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہر فریق جو ہے قبول کرے گا۔ انفرادی خون ریزی تقریباً ختم ہو گئی، یعنی علیحدہ علیحدہ ہر شخص جو تھا، ہر قبیلہ آپس میں لڑ پڑتا تھا، وہ تمام لڑائیاں جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ شر پسند افراد کے لیے کھلم کھلا فساد کے مواقع معدوم ہو گئے، کیونکہ میثاق مدینہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ کو جو ہے وہ حرم سمجھا جائے گا، مقدس جگہ سمجھی جائے گی، اس میں فساد برپا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو کہ شر پسند تھے، انتشار پیدا کرنے والے تھے، کھلم کھلا کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، اب ان کے لیے بندش ہو گئی اور ان کے لیے شر پھیلانے کے جو مواقع تھے وہ ختم ہو گئے۔ دبائی اعتبار سے مدینہ اور گرد و نواح کا علاقہ ایک متحدہ قوت بن گیا اور باہر کے قبائل پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا، یعنی مدینہ کے اندر جتنے بھی گروہ تھے ان کا اتحاد ہو گیا، جس سے جو مدینہ کے باہر کے قبائل تھے جو کہ مسلمانوں پر یا مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ان کے دل میں ان کی قوت کا ایک رعب قائم ہو گیا۔ قریش مکہ کے لیے مدینہ میں سے حمایت حاصل کرنا مشکل ہو گیا، یعنی قریش مکہ جو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ وہ مدینہ میں منافقین اور یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے، تو لہٰذا اس لیے اب اس میثاق مدینہ کے تحت ان کی یہودیوں کی اور منافقین کی جو حمایت تھی کھلے عام، وہ ان کو قبول کرنا مہنگا پڑ سکتا تھا، لہٰذا ان کے لیے یہ خاصا مشکل کام ہو گیا تھا کہ وہ یہود اور منافقین کو اس بات پر اکسا سکیں کہ وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں۔
اہل اسلام کو مدینہ میں داخلی طور پر سکون نصیب ہوا اور وہ اطمینان سے احکام اسلام پر عمل پیرا ہو کر ان کی تبلیغ کرنے لگے۔ داخلی طور پر یعنی مدینہ کے اندر جو سازشیں تھیں، مدینہ کے اندر جو خطرات تھے، اس مساق مدینہ کے تحت وہ ختم ہو گئے، لہذا اب مسلمانوں کو مدینہ میں ہر قسم کا سکون نصیب ہوا اور وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ان پر عمل کر سکتے تھے اور ان کی آسانی سے مدینہ میں اور گرد و نواح علاقوں میں یا دوسرے ممالک میں، دوسری ریاستوں میں اس کی تبلیغ کر سکتے تھے۔ تو یہ تھے مساق مدینہ کے نتائج۔ نمبر 1 کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ نمبر 2 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب اعلیٰ تسلیم کیا گیا۔ نمبر 3 خون ریزی ختم ہوگی۔ نمبر 4 شر پسند افراد جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ نمبر 5 مدینہ ایک متحدہ قوت بن گیا۔ نمبر 6 قریش کی سازش ناکام ہو گئی۔ نمبر 7 مسلمانوں کو سکون نصیب ہوا اور یا پھر مسلمان جو تھے وہ اسلام کے احکام پر سریعام عمل کرنے لگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کا واقعہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ چینج کر دیا، لہذا پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں مقیم ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اسے تعمیر کیا تھا، وہی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، بلکہ ابھی بھی مسلمانوں کے لیے وہ مقدس ترین جگہ ہے اور مسلمان اسے یہودیوں سے حاصل کرنے کی جدوجہد میں ہے۔ لہذا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّاتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے ان کے پہلے قبلے سے پھیر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو قبلہ چینج کرنے کا حکم دیا، ان کا قبلہ جو تھا وہ بدل دیا، تو اب جو لوگ اس پر اعتراض کریں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بے وقوف ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی طرح کا بھی اعتراض کرنا ان کی جرت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر جو ہے وہ اعتراض کرے، لہذا جو اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے وقوف قرار دیا ہے۔ لہذا ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت القدس جسے کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا جائے۔ ہجرت کے دوسرے سال ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم کے محلے میں مسلمانوں کی ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت پڑھے جانے کے بعد اچانک جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا پیغام الہی پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی مشرقی دیوار سے جنوبی دیوار کی طرف پھر گئے۔ صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں درست کر لیں اور بقیہ نماز ادا کی گئی۔ بنو سالم کی اس مسجد کا نام ذو قبلتین پڑ گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، کیونکہ اس میں ایک نماز میں 2 قبلے تھے، جس میں یعنی ظہر کی نماز کے 4 رکعت ادا کی جا رہی تھی، اس میں پہلی 2 رکعت جو تھی وہ بیت القدس یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، اور دوسری 2 رکعت جو تھی وہ بیت المقدس بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مدینہ طیبہ میں ہر طرف منادی یعنی اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ قبلہ کے اس طرح بدلنے کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر چند شارٹ کوسچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ لہذا مسلمانوں کو جو قبلہ بدلنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا اسے تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ 2 ہجری میں، یعنی مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ہجرت کے دوسرے سال جو تھی مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا۔ مہینہ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، وہ رجب یا شعبان کا تھا، لہٰذا شارٹ کوسچن میں جو ہے وہ موسٹلی صرف سال ہی پوچھا جاتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم کس ہجری میں پیش آیا، تو یہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد کس مسجد میں قبلہ چینج کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو یہ مسجد بنو سالم کی مسجد تھی اور یہ 2 قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں پہ 2 قبلتین مسجد کا نام بنو سالم کی مسجد کو 2 قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس مسجد میں مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس کو 2 قبلتین کہا جاتا ہے۔
لہٰذا یہ چند شارٹ کویسچن تھے جو کہ اس ٹاپک میں سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تحویل قبلہ کے بعد مدینہ کے یہودیوں نے مسلمان پر بڑے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ نو مسلموں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تحویل قبلہ کو ایمان کی شرط قرار دے دیا۔ اس لیے تمام مسلمانوں نے بغیر کسی تردد کے مسجد حرام یعنی کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کر لیا۔ اب تحویل قبلہ کی چند وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ یہود اور نصارہ کا جو عبادت کا مرکز تھا وہ بھی بیت القدس تھا، یعنی وہ بھی بیت القدس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے وہ لوگ جو کہ یہود یا نصارہ تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اور ان کی جو عبادت کا طریقہ ہے وہ سیم ہے، تو لہذا عبادت کا طریقہ ایک ہونے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ چینج کر دیا تاکہ لوگوں کو مسلمانوں میں، یہودیوں میں اور نصارہ میں واضح فرق پتہ چلے۔ تو مسلمانوں کا قبلہ جو ہے، مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے خانہ کعبہ۔ اب یہود اور نصارہ خود کو جو ہے وہ ایک جیسے دین میں پرو نہیں سکتے، لہذا اگر کوئی مسلمانوں میں دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی عبادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرے۔ تو لہذا یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں فرق واضح کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ اس کے بعد غزوات آ جاتی ہیں۔ غزوات، سب سے پہلے غزوہ کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں کہ غزوہ سے کیا مراد ہے۔ غزوہ ایسی جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے کفار کے مقابلے میں اسلام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو جنگیں کی تھی اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، اس کو غزوات کہا جاتا ہے۔ سورہ الحج میں آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ آ کر سکھ کا سانس لیا، یہاں وہ آزادی سے عبادت کر سکتے تھے۔ ان کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ کفار مکہ نے انہیں اذیت دے کر وہاں سے نکالا تھا، اس لیے کفار کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ مسلمان ان سے اپنی تکلیف کا بدلہ ضرور لیں گے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جہاد کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ ایسی لڑائیاں جن میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، انہیں غزوات یا پھر اس کا واحد جو ہے اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسی لڑائیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی مگر آپ نے ان میں شرکت نہ فرمائی، انہیں سرایا، اور اس کا واحد جو ہے یعنی ایک جنگ کو سریہ کہتے ہیں۔ یہاں پر دو آپ سے شارٹ کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں کہ غزوہ سے کیا مراد ہے؟ تو ایسی جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں خود شرکت کی ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا کویسچن کہ سریہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایسی جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوئی ہو لیکن آپ نے اس میں خود شرکت نہ فرمائی ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ آپ سے شارٹ کویسچن میں اس میں موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ غزوہ سے کیا مراد ہے، سریہ سے کیا مراد ہے، یا غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ تو ان میں فرق یہ ہے کہ غزوہ وہ جنگ جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، اور سریہ وہ جنگ جس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہو لیکن آپ نے اس میں شرکت نہ فرمائی ہو۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جو غزوہ ہوئی، غزوہ بدر، آپ سے شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی غزوہ کون سی تھی؟ تو اسلام کی سب سے پہلی غزوہ تھی غزوہ بدر۔ اسے بدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بدر کے میدان میں لڑی گئی تھی، یعنی جس میدان میں یہ جنگ ہوئی تھی اس کا نام بدر تھا۔ کب ہوئی؟ 2 ہجری میں، یعنی نبوت کے ہجرت کے دوسرے سال، اور عیسوی سال کا اگر ہم حساب لگائیں تو 624 عیسوی میں، یعنی اگر ہم ہجرت کے بعد دیکھیں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو ہجرت کے دوسرے سال، اگر عیسوی سال کے مطابق دیکھیں تو 624 میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 123 میں بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس احسان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ بدر کے میدان میں مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کم تھی، مسلمانوں کے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو فتح یاب کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو اور کفار سے ڈر کر دین اسلام سے مڑ نہ جاؤ۔
لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اس کی وجوہات کیا تھیں. جو اسلام میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے اسباب کیا تھے. جنگ بدر کے درج ذیل اسباب تھے. نمبر 1، کفار کی اسلام دشمنی. کہ جنگ بدر کا سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مکہ کے کافر مسلمانوں کے سخت دشمن تھے. وہ ہر حال میں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور انہیں اس بات کا نہایت افسوس تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان سے بچ کر جو تھے وہ مدینہ پہنچ گئے تھے. لہذا انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جو تھا وہ جنگوں کا سلسلہ شروع کیا. قریش کے منافقین تھے ساز باز. اب جب قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے مدینہ کے ایک سرکردہ شخص عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا. کفار نے منافقین کے سردار کو یہ لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، یا تو تم اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دو یا اپنے ہاتھ سے نکال دو، ورنہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور ان کے ساتھ تمہیں بھی فنا کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے. عبداللہ بن ابی کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ کافروں کی دھمکی پر عمل کرتا، اس لیے وہ خاموش رہا. یعنی یہ منافق تھا، یہ بظاہر طور پر خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. قریش کو اس بات کا پتہ تھا، لہذا انہوں نے اس کو یہ خط لکھا عبداللہ بن ابی کو کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو یعنی مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پناہ دی ہے. اگر تم ان کو قتل نہیں کرتے یا وہاں سے نہیں نکالتے تو پھر ہم تمہارے خلاف حملہ کریں گے. اب وہ منافق تھا لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کافروں کی جو دھمکی دی تھی کہ وہ اس پر عمل کرتے، اس لیے وہ کافروں کی دھمکی پر عمل نہ کرتے ہوئے صرف خاموش رہا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا. حضرت سعد بن معاذ کی دھمکی. حضرت سعد بن معاذ انصار صحابی تھے، یعنی وہ انصار تھے، مدینہ کے ہی رہنے والے تھے اور مسلمان تھے، قبیلہ اوس کے رئیس تھے. 2 ہجری میں وہ عمرہ کی غرض سے مکہ گئے اور اپنے پرانے دوست امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرے. امیہ بن خلف وہی تھا جس کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا. لہذا امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرے. خانہ کعبہ میں دیکھ کر ابو جہل نے غصے سے انہیں کہا تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے تھے. اس پر حضرت سعد نے برملا کہا اگر تم نے مجھے مکہ آنے سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ بند کر دیں گے. لہذا حضرت سعد بن معاذ جب عمرے کی نیت سے مکہ میں گئے تو ابو جہل نے انہیں دیکھ کر دھمکانا شروع کر دیا کہ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے. تو حضرت سعد نے بھی انہیں برملا کہہ دیا، یعنی غصے میں کہا کہ اگر تم نے ہمیں مکہ آنے سے روکا تو ہم بھی تمہارا مدینے کا جو تجارتی راستہ ہے ہم وہ بند کر دیں گے. معاشی بدحالی کا خطرہ. قریش کی تجارت ملک شام سے ہوتی تھی اور ان کا تجارتی راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا. انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر مسلمان طاقتور ہو گئے تو وہ ان کی تجارت بند کر کے انہیں کمزور کر دیں گے، اس لیے وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. اب جب حضرت سعد بن معاذ نے اس کو دھمکی دی ابو جہل کو کہ ہم تمہارا مدینہ کا راستہ جو ہے وہ روک دیں گے، اب کفار مکہ کو اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ ان کا تجارتی راستہ جو تھا وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا. تو اب مسلمانوں کی دھمکی سن کر وہ ڈر گئے کہ کہیں وہ ان کا راستہ نہ بند کر دیں، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنی تجارت بچانے کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے. مدینہ کی چراغاہ پر حملہ. 2 ہجری میں ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے قریب مسلمانوں کی چراغاہ پر حملہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی ہانک کر لے گیا، یعنی ان کو اپنے ساتھ لے گیا. مسلمانوں نے اس کا تعاقب کر کے مویشی تو چھین لیا مگر وہ خود بچ گیا. یہ واقعہ گویا کافروں کی طرف سے اعلان جنگ تھا، یعنی کافروں نے پہلے چھوٹے چھوٹے حملے مسلمانوں پر کرنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کو اس بات کی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے یا مسلمانوں سے جنگ کریں گے. تو یہ جو پہلا حملہ تھا ان کا مدینہ کی چراغاہ پر، یعنی مویشی جہاں پر چرا کرتے تھے وہاں پر انہوں نے ان پر حملہ کیا. ان کے مویشیوں کو جو تھا وہ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی. مسلمانوں نے اپنے مویشی جو تھے وہ ان سے بچا لیے. نخلا کا واقعہ.
कर्ज बिन जाबर बिन फहरी के हमले के बाद मुसलमान चुकन्ना हो गए, यानी मुसलमान अब जो थे वो इस बात पर सोचने लगे कि कुफार जो है वो उन पर हमला कर सकते हैं, और उन्होंने मदीना का दफा करना शुरू किया। मुसलमानों ने ग्रोहों की सूरतों में मदीना के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश को 12 आदमियों के जत्थे के साथ नखला की तरफ जाने का हुक्म इरशाद फरमाया। नखला एक इलाके का नाम था जहाँ से वो मदीना में दाखिल हो सकते थे, लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक बंद लिफाफा दिया और फरमाया कि इसे 2 दिन बाद खोलना। हस्बे हुक्म हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने लिफाफा खोला तो इसमें लिखा था कि मक्का और ताइफ के दरमियान मुकाम नखला पर पहुंचकर क़याम करो और हालात का पता चलाकर खबर दो। इत्तफाक से कुरैश का एक तिजारती काफ़िला इधर से गुजर रहा था। अब्दुल्ला बिन जहश ने इस काफ़िले पर हमला कर दिया और कुरैश के एक सरदार अमर बिन हिजरी को कत्ल कर दिया। ग़ज़वा बदर की एक बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह थी नखला का वाक़या। कर्गिज़ बिन जाबर बिन फहरी के हमले के बाद मुसलमान जो थे वो चकन्ना हो गए थे। जब उन्होंने मुसलमानों की चरागाह पर हमला किया, उनके मवेशी जो थे वो लूट लेने की कोशिश की, तो इसके बाद मुसलमान अब चकन्ना हो गए। उन्होंने मदीने का दिफा करना शुरू कर दिया, यानी मदीने की जो सरहदें थी, मदीने के अंदर आने जाने का जो रास्ता था, उनकी हिफाजत करना शुरू कर दी, ताकि बाद में कुरैश मक्का का कोई भी ग्रोह इस तरह से मदीना में आकर मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचा सके। लिहाजा मुसलमानों ने ग्रोहों की सूरतों में मदीना के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इसी दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश को 12 आदमियों के जत्थे के साथ, यानी 12 आदमियों के एक ग्रोह के साथ नखला की तरफ जाने का हुक्म इरशाद फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक बंद लिफाफा दिया और फरमाया कि ताइफ के इसे 2 दिन बाद खोलना। हस्बे हुक्म हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने लिफाफा खोला तो इसमें लिखा था कि मक्का और ताइफ के दरमियान जो मुकाम है नखला का, वहाँ पर पहुँचकर क़याम करो और हालात का पता चलाकर खबर दो। इत्तफाक से कुरैश का एक तिजारती काफ़िला वहाँ से गुजर रहा था। अब्दुल्ला बिन जहश ने इस काफ़िले पर हमला कर दिया और कुरैश के एक सरदार अमर बिन हिजरी को कत्ल कर दिया और 2 आदमियों को गिरफ्तार किया। जो माल गनीमत हाथ लगा, माल गनीमत वो माल होता है, यानी जब आपकी किसी से जंग होती है तो जो फरीक जंग हार जाता है उसके जितना भी माल होता है जो जंग में आपके हाथ लगता है उसे माल गनीमत कहा जाता है। लिहाजा उस वक़्त जो भी माल गनीमत हाथ लगा वो उसे लेकर मदीने आ गए। सूरत ख्वाल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के कत्ल और माल गनीमत के बारे में सुना तो आप हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश से बहुत सख्त नाराज़ हुए, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर उनसे लड़ाई की और कत्ल किया और उनका माल गनीमत ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल गनीमत लेने से इनकार कर दिया। कत्ल होने वाला कुरैश का एक मोअज़्ज़ज़ फर्द था और कैदी मुगैरा के पोते थे। मुगैरा भी कुरैश के सरदारों में से एक सरदार था और जो कैदी बनाकर लाए गए थे वो उस सरदार के पोते थे जो हज़रत खालिद बिन वलीद का दादा था। इस वाक़ये से अहले मक्का बड़े मुश्तिल हो गए, यानी इस वाक़ये से कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने उन पर हमला किया, उनके एक सरदार को कत्ल कर दिया और एक सरदार के 2 पोतों को कैद कर लिया, तो इससे फिर मक्का के जो काफिर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। लिहाजा गुस्से में आकर फिर उन्होंने मुसलमानों पर हमला करने की, मुसलमानों के साथ जंग करने का फ़ैसला किया। तिजारती काफ़िले पर हमले की अफवाह। इन्हीं दिनों कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला जो था वो शाम से मक्का की तरफ आ रहा था। इस काफ़िले के अमीर अबू सुफियान थे। अबू सुफियान जो थे उस काफ़िले की सदारत कर रहे थे, उस काफ़िले को लेकर चल रहे थे। अबू सुफियान को इस बात का खतरा था कि मुसलमान मदीना के करीब से गुजरने पर काफ़िले को नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए इसने मक्का पहुँचने के लिए साहिल का तवील रास्ता इख्तियार किया, यानी उसने शॉर्टकट छोड़कर एक लंबे रास्ते से मक्का जाने का फैसला किया। इसने एहतियातन अहले मक्का की तरफ एक तेज़ रफ्तार कासिद भेजा कि वो काफ़िले की हिफाजत के लिए मदद को पहुँचे। इस कासिद ने मक्का जाकर ये अफवाह फैला दी कि मुसलमानों ने अहले मक्का के तिजारती काफ़िले पर हमला कर दिया है। इस तरह ये वाक़या जंग बदर का फौरी सबब बना, यानी अबू सुफियान ने ये पैगाम भेजा था कि उसकी मदद के लिए कुछ लोगों को भेजा जाए, हिफाजत के लिए, लेकिन कासिद ने जाकर वहाँ पर गलत पैगाम दिया, गलत अफवाह फैला दी कि मुसलमानों ने हमला कर दिया है। ये जो था ये फौरी सबब बना। अब जब कुफार मक्का ने ये बात सुनी कि मुसलमानों ने इनके दूसरे काफ़िले पर भी हमला किया है तो वो
مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے فوری مکہ سے روانہ ہو گئے. تو یہ ایک اہم ترین اور بہت بڑی وجہ تھی جو کہ غزوات کا سبب بنی. لہٰذا یہاں پر سب سے پہلے آپ سے یہ لانگ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے، ان کو ڈیٹیل سے بیان کیجیے. تو یہ غزوہ بدر کے 7 اہم ترین جو تھے اس کے اسباب تھے، اس کی وجوہات تھی جس کی وجہ سے غزوہ بدر جو تھی وہ لڑی گئی، اور اس کے بعد سے پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا. اہم ترین شارٹ کوسچن اس میں یہ تھا کہ غزوہ بدر جو تھی وہ کب ہوئی. غزوہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی اور عیسوی سال کے مطابق وہ 624 عیسوی میں لڑی گئی. اور اس میں ایک اہم ترین شارٹ کوسچن یہ بھی کہ غزوہ سے کیا مراد ہے. تو وہ جنگ جو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو وہ غزوہ کہلاتی ہے. سریہ سے کیا مراد ہے، وہ جنگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں لڑی گئی ہو لیکن آپ نے اس میں شرکت نہ فرمائی ہو. تو ہمارا یہ ٹاپک غزوہ بدر اور اس کے اسباب کیا تھے یہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.